السلام علیکم ویورز، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر انور خان۔ آج ایک نئی میڈیسن رسٹاکسیکوڈینڈران کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ میرے ساتھ پڑھیے رسٹاکسیکوڈینڈران 30 اور یہ 200 میں پڑھیے۔ یہ مسعود فارماسیوٹیکل کی ہے، آپ کو کسی بھی فارماسیوٹیکل کی مل جائے گی، جیسے بی ایم، کمال، ریپیڈ، شعبے، لیننگ، اس طرح ایس بی ایل، آپ کسی بھی کمپنی کے لے سکتے ہو۔ رسٹاکس کے بارے میں یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیو پڑھی ہے، لیکن میں اس کو ایک الگ انداز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اس کو کن کن امراض میں یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے۔ رسٹاکس کا زیادہ تر استعمال ہومیوپیتھک میں پین کلر کی طرح ہوتا ہے۔ سروائیکل سٹفنس میں اگر گردن میں اکڑن اور سخت ہو، جس میں ہوا کا جھونکا لگنے سے اور سردی سے اضافہ ہو، تو ایسی صورتوں میں رسٹاکس کا استعمال بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ اس طرح کمر میں اگر سختی، اکڑن اور سختی پائی جائے، تو ایسی صورتوں میں اگر ہوا کے جھونکے سے، مرطوب موسم میں سردی سے، لیٹنے سے اضافہ ہو، حرکت کی ابتدا میں بھی، تو اس میں رسٹاکس بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے۔ اب اگر بیک پین کی بات کی جائے تو رسٹاکس کے مریض کے کمر کے نچلے حصے میں درد پایا جاتا ہے، لمبر ریجن میں یا سیکرل ریجن میں، جن میں اضافہ رات کے وقت، لیٹنے سے، بیٹھنے سے، پہلو بدلنے سے، اس طرح کھڑے ہونے سے، مرطوب موسم میں سردی سے مریض کی کمر کے درد میں اضافہ ہوگا، خشک موسم میں گرمی سے، مسلسل حرکت سے مریض کی کمر درد میں کمی ہوگی۔ اب اگر شیاٹک پین کی بات کی جائے تو شیاٹک پین میں بھی یہی فارمولہ ہے کہ سردی سے، سرد مرطوب موسم میں لیٹنے سے، بیٹھنے سے، کھڑے ہونے سے رات کے وقت مریض کے شیاٹک پین میں اضافہ ہوگا، مسلسل حرکت سے، گرمی سے اور چلنے پھرنے سے مریض کے شیاٹک پین میں کمی ہوگی۔ اب اگر نی پین کی بات کی جائے کہ گھٹنے کے درد میں اضافہ کن کن صورتوں میں ہوتا ہے اور کمی کن کن حالتوں میں ہوتا ہے۔ ڈیمپ ویدر میں، صبح کے وقت جاگنے پر، اس طرح حرکت کی ابتدا پر، چلنے پھرنے کے بعد، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ یہاں پر میں نے کہا چلنے پھرنے کے بعد، چلنے پھرنے سے مریض کی علامات میں کمی ہوگی، لیکن چلنے پھرنے کے بعد جب مریض ریسٹ کی حالت میں ہوتا ہے، بیٹھتا ہے یا لیٹتا ہے، تو ایسی صورتوں میں گھٹنے کے درد میں شدید پین پایا جائے گا۔ ان تمام حالتوں میں چاہے اسٹیفنس ہو، شیاٹک پین ہو، لمبر پین ہو یا نی پین ہو، ان تمام صورتوں میں مریض میں شدید بے چینی پائی جائے گی، ریسٹلیسنس، جس کی وجہ سے مریض پہلو بدلتا رہتا ہے۔ رسٹاکس ان میڈیسن میں ہے جس میں موچ آنے کا رجحان ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ کلکیریا کارب لائکوگریپائٹس بھی ہے، جن میں موچ آنے کا رجحان ہوتا ہے۔ اب اگر دیگر سمٹم کی بات کی جائے کہ رسٹاکس کا استعمال کن کن امراض میں ہوتا ہے، تو رسٹاکس کا استعمال سکن ڈیزیز میں بھی ہوتا ہے، ریشز میں بھی ہوتا ہے، ایگزیما میں بھی ہوتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں شدید خارش پائی جاتی ہے، ایچنگ ہوتی ہے، جس میں رات کے وقت، سرد مرطوب موسم میں اور لیٹنے کے دوران اضافہ ہوتا ہے۔ ریسپائریٹری سسٹم پر بھی اس کا بہت ہی افیکٹو اثر ہے، خاص کر آدھی رات کے بعد مریض کو شدید کھانسی آتی ہے، جس میں اضافہ سردی سے، سرد مرطوب موسم میں یا بستر میں ہاتھ نکالنے سے ہوتا ہے۔ یہ ایپرسلف میں بھی اس طرح ہوتا ہے۔ آدھی رات سے قبل مریض کو نیند نہیں آتی اور جب مریض سو جاتا ہے تو مسلسل محنت کے خواب دیکھتا ہے۔ بہت زیادہ جسمانی محنت کرنے سے دل پھیل جاتا ہے، نبض رک رک کر اور بے قاعدہ ہوتا ہے، irregular ہوتا ہے، جس کے ساتھ بائیں بازو میں سن ہونا پایا جاتا ہے، نمنس پایا جاتا ہے۔ بیٹھنے کی حالت میں مریض پر لرزہ ہوتا ہے اور ہارٹ بیٹ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ تھے رسٹاکس کے کچھ اہم سمٹم جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔
रस्टाक्स का इस्तेमाल एक्यूट कंडीशन में अगर मर्ज़ की इब्तिदा में इसको इस्तेमाल करना हो तो हमेशा 6 ताकत या 30C में इसका यूज़ होता है। 6x6C या 30C में इसके 3 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम 1 घूंट पानी में लेने चाहिए। डायरेक्ट ज़ुबान पर भी इसका यूज़ होता है। अगर छोटे बच्चों में इसका यूज़ हो तो 1 चम्मच पानी में 1 ड्रॉप्स काफ़ी है। क्रॉनिक कंडीशन में रस्टाक्स को 200 1 या सीएम में यूज़ किया जा सकता है। 200 में यूज़ करने का तरीक़ा बड़ों में ये है कि रस्टाक्स 200 के 2 ड्रॉप्स मरीज़ की इलामात के मुताबिक दिन में 3 बार भी यूज़ की जा सकते हैं, 2 बार भी और 1 बार भी। ज़्यादातर रस्टाक्स 200 को दिन में 1 बार लिया जाता है। रस्टाक्स 200 की 2 या 3 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी में या डायरेक्ट ज़ुबान पर लिए जा सकते हैं। छोटे बच्चों में 1 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में। अगर रस्टाक्स 1 की बात की जाए या सीएम की बात की जाए तो 1 वीकली 2 ड्रॉप्स लेने चाहिए और सीएम 15 दिन के बाद 1, 2, 3 ड्रॉप्स लेने चाहिए। तो ये थे रस्टाक्स के बारे में कुछ अहम मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर किए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर मैं हेल्थ से रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताता रहता हूँ। शुक्रिया।